المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم۔ قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ میں اللہ جل شانہ نے اہل ایمان سے خطاب فرمایا اور ان کو 3 باتوں سے منع کیا، 3 ایسی ہدایات دیں جن کی وجہ سے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا پیدا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اور ان تینوں میں سے ہر ایک بات ایسی زبردست ہے کہ اگر وہ اختیار کر لی جائے، اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے بچا جائے تو بہت سارے جو لڑائی جھگڑے ہیں ہمارے وہ خود بخود اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ ان میں سے پہلا حکم جو اللہ جل شانہ نے اس آیت میں دیا وہ ہے لا یسخر قوم من قوم، کہ کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، تمسخر نہ اڑائے۔ اور اسی طرح عورتوں کو بھی حکم دیا کہ ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن، کہ کوئی عورت بھی کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ ممکن ہے کہ جو مذاق اڑا رہا ہے وہ شخص جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے افضل ہو، وہ بہتر ہو۔ اسی طرح جو مرد ہے جو مذاق اڑا رہا ہے عین ممکن ہے کہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے سے کئی درجے بہتر ہو، افضل ہو۔ تو ایمان والوں کو اس صورتحال میں یہ ہدایت دی گئی کہ کوئی بھی قوم کسی دوسری قوم کا، کوئی فرد کسی دوسری فرد کا، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کا، کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس لیے کہ مذاق کے اندر کی گئی بات وہ بالآخر لڑائی جھگڑے کا پیش خیمہ ثابت ہو جاتی ہے۔ اور ہماری زندگی کے دائیں بائیں ایسے واقعات بے شمار ہیں کہ لڑائیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں جس کے اندر قتل و غارت گری کی نوبت آ گئی، لیکن جب بات کی تہ تک پہنچے اور دیکھا گیا کہ اصلاً وہ ایک بات مذاق سے شروع ہوئی تھی اور تمسخر اور مذاق و استہزاء سے شروع ہونے والی بات کا نتیجہ قتل کی صورت میں نکل آیا۔ تو سب سے پہلی ہدایت یہ کی اس آیت میں کہ کوئی مذاق نہ اڑائے، اور اس کے متبادل جو شریعت نے اپنے اچھے جذبات اور جو حصہ مزاح ہے اس کے لیے جو طریقہ مقرر کیا وہ مزاح کرنا ہے، جس کے اندر آپ کسی دوسری سے دل لگی بھی کر لیں، ہنسنے ہنسانے کی بات بھی کر لیں، لیکن کسی کا دل نہ ٹوٹے۔ جبکہ مذاق کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ تو بات سن کر ہنستے ہیں اور اصلاً مقصود جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کی توہین اور تحقیر مقصود ہوتا ہے، اور لوگ اس کو دیکھ کر ہنستے ہیں۔ کسی کی نقل اتارنا، کسی کو اس کا کوئی عیب شمار کرنا، اس کا کوئی عیب بیان کرنا اس انداز سے کہ دوسرے لوگ ہنسیں، چاہے وہ عیب فی الجملہ اور حقیقت میں اس کے اندر موجود ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کا مذاق اڑانا ٹھیک نہیں۔ اور بعض دفعہ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عیب کی وجہ سے مذاق اڑاتا ہے، اور عیب بھی ایسا ہے جو اختیاری نہیں ہے، غیر اختیاری ہے، تو عام طور پر اللہ جل شانہ سزا کے طور پر مذاق اڑانے والے کے اندر بھی وہی عیب پیدا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بھی کئی واقعات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مزاح کی صورت جو ہے وہ شریعت نے جائز قرار دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہمیں ایسے واقعات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی مزاح فرماتے تھے، جیسا کہ لیکن ہمارا مزاج اتنا بگڑ چکا ہے کہ اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزاح کے واقعات سنائے جائیں تو ہمیں اس پہ ہنسی نہیں آتی، ہمیں مسکراہٹ بھی نہیں ہوتی اس پر۔ یہ کتنی افسوس کی بات ہے۔ دراصل ہم لوگ ایسے لغویات کے عادی اور قائل ہو چکے ہیں
کہ اگر ہمیں ہنسنا ہنسانا بھی ہو تو جب تک پرلے درجے کی لغو اور بیہودہ بات کر کے لطیفہ نہ سنایا جائے تو ہمیں ہنسی ہی نہیں آتی، جبکہ لطیفہ اور کفیفہ ان دونوں کے اندر فرق کرنا چاہیے تھا۔ ہم جو بات جس پر ہنس رہے ہیں وہ لطیفہ کم اور کفیفہ زیادہ ہوتا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطائف ہیں، جو آپ کے مزاح کے واقعات ہیں، وہ سارے ایسا پاکیزہ جو ہے وہ پاکیزہ واقعات ہیں کہ اس کے اندر انسان کو جو ہے وہ مزہ بھی آتا ہے، لیکن اس کے لیے مزاج کا صحیح ہونا شرط ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک دو واقعات آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے سناتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایک عورت حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بڑھیا عورت تھی، عمر رسیدہ تھی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت عطا فرمائے، مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ تو اس عورت نے سنا تو وہ بہت پریشان ہوئی، اور پریشان ہو کر وہاں سے اٹھ کے چل دی، اور بڑی پریشان تھی کہ اللہ کے نبی نے تو میری جنت میں جانے سے نفی فرما دی، اب جنت مجھے کیسے ملے گی؟ میں تو جنت لینے کے لیے آئی تھی اور دعا کروانے آئی تھی، اور دعا تو کیا کرتے، اللہ کے نبی نے الٹا یہ فرما دیا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھا ماجرا کہ عورت پریشان ہوگی تو آپ نے واپس بلوایا اور فرمایا کہ کوئی بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ جوان بن کر جنت میں جائے گی۔ اب وہ صحابہ کرام جو بیٹھے تھے وہ بھی خوش ہوئے اور وہ بڑھیا بھی بہت خوش ہو گئی۔ تو یہ بھی ایک مزاح کا واقعہ تھا۔ صحابہ کرام میں سے بھی ایک صحابی ہیں حضرت نعیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے ایک عالم کی زبان سے سنا کہ ان کی عادت مبارکہ بھی بہت حصے مزاح ان کی بہت طاقتور تھی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مزاح فرما لیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی بھی ان کی مزاح سے خوش ہوتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ مدینہ منورہ میں کوئی پھل آیا نیا، غالباً انگور تھے جو مجھے یاد پڑتا ہے۔ انگور آئے اور یہ ایک انگور بیچنے والے کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ بھئی مجھے انگور دو، اور تمہیں جو پیسے ہیں اگر تم مجھے انگور پسند آ گئے تو تم کچھ دیر انتظار کرنا، اگر میں انگور واپس لے کر نہیں آیا تمہارے پاس تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مجھے انگور پسند آ گئے، اور جب مجھے پسند آ گئے تو پھر تم پیسے مجھ سے لینے کے لیے مسجد میں آ جانا، میں انگور لے کے مسجد میں جا رہا ہوں، اگر مجھے پسند نہیں آئے تو میں انگور واپس لے آؤں گا۔ چنانچہ یہ نعیمان جو ہے وہ انگور لے کر مسجد میں حاضر ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم موجود تھے، اور نعیمان نے انگور پیش کی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ انگور میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، آپ تناول فرمائیں، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ اور ہدیہ اس لیے عرض کیا کہ چونکہ اللہ کے نبی صدقہ نہیں کھاتے تھے، چونکہ صدقہ اللہ کے نبی کے لیے کھانا حلال اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا تھا، اس لیے ہدیہ قبول فرماتے تھے، اور صدقہ ہوتا تھا تو آپ دائیں بائیں جو لوگ صدقے کے مستحق ہوتے تھے ان کو دے دیا کرتے تھے، عطا فرماتے تھے، اور جب ہدیہ ہوتا تھا تو پھر آپ خود بھی کھاتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی کھلاتے تھے، جو پاس مجلس میں لوگ بیٹھے ہوا کرتے تھے ان کو بھی کھلا دیا کرتے تھے۔ چنانچہ وہ انگور جو تھے وہ ہدیہ کہہ کر پیش کیے گئے، نعیمان بھی وہیں تشریف فرما ہوئے بیٹھ گئے مجلس میں، اللہ کے نبی نے انگور کھائے، مجلس والوں کو بھی کھلائے۔ تھوڑی دیر اس سے انگور بیچنے والے نے انتظار کیا، جب انگور بھی واپس نہیں آئے اور کچھ دیر گزر گئی تو وہ حاضر ہوا اور مسجد میں آ کر نعیمان سے اس نے اپنے رقم کا تقاضا کیا کہ بھئی تم مجھ سے انگور لے کر آئے ہو، لہذا مجھے اس کے جو معاوضہ ہے پیسے ہیں وہ مجھے ادا کرو۔ تو نعیمان اس کو پکڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے یا رسول اللہ اس کو پیسے دیجیے۔ تو آپ نے فرمایا بھی کس بات کے پیسے؟ تو نعیمان نے عرض کیا کہ آپ نے انگور نہیں کھائے ابھی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تم نے ہدیہ پیش کیے تھے۔ تو ان کا یا رسول اللہ ہدیہ پیش کیے تھے لیکن پیسے بھی آپ نے ہی دینے ہیں، آپ نے انگور کھائے ہیں، آپ نے ہی سب کو کھلائے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعیمان تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو نعیمان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر انگور بک رہے تھے اور میرا دل یہ چاہ رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگ تو انگور کھائیں لیکن اللہ کے نبی انگور نہ کھائیں، میرے محبوب انگور نہ کھائیں، تو میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گیا۔ پیسے میرے پاس تھے نہیں، پیسے آپ ادا فرمائیں۔ صحابہ جو مجلس میں موجود تھے صحابہ، انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا اور آپ کے دندان مبارک کی سفیدی کو لوگوں نے دیکھا، چمک کو دیکھا۔ تو یہ بھی ایک مزاح کا طریقہ تھا، اگرچہ یہ مزاح اس وقت اس طرح کا کرنا چاہیے جب آگے بھی اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہوں،
لیکن بہرحال اس طرح کا مزاج صحابہ کرام بھی فرمایا کرتے تھے. ایسے ایک معروف امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی مزاح کی بڑی عادت تھی اور ان کے واقعات بے شمار مشہور ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت الامام یہ بتائیے، مسئلہ پوچھنا ہے کہ جو محرم آدمی ہے اس پر کئی ساری پابندیاں ہوتی ہیں. محرم پر خوشبو نہیں لگا سکتا اور اس طرح جو ہے وہ اپنے ناخن اور بال نہیں کٹوا سکتا اور اپنی عورت سے پرہیز کرنا پڑتا اور دیگر جو پابندیاں احرام کی ہوتی ہیں. تو وہ اس کی پابندیاں دماغ میں تھیں اور اس نے آ کے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ کیا محرم آدمی خارج کر سکتا ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ فرمایا کہ بالکل کر سکتا ہے. تو اب وہ پابندیاں پھر ذہن میں تھیں کہ حضرت کس حد تک کر سکتا ہے؟ فرمایا کرتا رہے جب تک ہڈی نظر نہ آئے، کرتا رہے. تو وہ آدمی بہت ہنسا، اہل مجلس بھی بہت ہنسے. تو یہ بھی ایک مذاق کا واقعہ ہے جو علماء کرتے ہیں. تو مذاق اڑانا، کسی کا ٹھٹھا اڑانا، کسی کی نقل اتارنا، کوئی اشارہ کرنا، جملے بازی کرنا، یہ ساری باتیں جو کسی کی تحقیر اور توہین پر اور اہانت پر مشتمل ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا مت کیجیے، اس سے لڑائی جھگڑا ہوگا جو کہ اللہ تعالیٰ کو کسی طور پر بھی مسلمانوں کے درمیان پسند نہیں. دوسرا حکم جو اس آیت کے اندر دیا گیا وہ ہے لا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو. ہم گھر میں رہتے ہیں، اپنی عورتوں کے ساتھ جو بات چیت کرتے ہیں، عورتوں کی بھی عادت بہت ہوتی ہے تانا دینے کی، مردوں کی بھی عادت بن جاتی ہے. تو ایک دوسرے کو پرانی قصے یاد دلا کر، پرانے جرم یاد دلا کر، پرانے گناہ یاد دلا کر تانے دیے جاتے ہیں. تو یہ بھی بالآخر نتیجہ جو ہے وہ لڑائی جھگڑے پر منتج ہوتا ہے. جب آپ دوسرے کا ماضی کو ریدنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ دیکھو، وہ یاد نہیں وہ تم نے فلاں موقع پر کیا کیا تھا. اور جب اپنے اعمال بد ختم ہو جاتے ہیں تو خاندان والوں کے اعمال بد یاد کرنے شروع کر دیے جاتے ہیں، بڑوں کے اعمال بد یاد کرنے شروع کر کے تانے دینا شروع کر دیے جاتے ہیں. تو تانا بھی مت دو. مومن کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ لیس المؤمن بالطعان، کہ مومن تانا نہیں دیتا کسی کو. تو دوسرا جو تقاضا اور حکم ایمان والوں کو اللہ نے کیا ہے، جو تقاضا کیا ایمان والوں سے، وہ ہے کہ کسی کو تانا مت دو. تیسری بات ولا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے ناموں کے ساتھ مت پکارو. کسی کے اندر کوئی عیب پیدا ہو گیا، اس عیب کی وجہ سے اس کو، مثلا کسی کے بال فطری طور پر اڑ گئے ہیں، بیماری کی وجہ سے اڑ گئے ہیں، بال سر پہ نہیں ہے، اس کو گنجا کہنا شروع کر دیا. کوئی آدمی بیماری کی وجہ سے اس کی ٹانگ میں مسئلہ بن گیا، اس کو لنگڑا کہنا شروع کر دیا. اور مختلف نام رکھے جاتے ہیں جس کے اندر توہین کا پہلو نکلتا ہے. تو ایسے نام رکھنا اور ایسے نام لینا جس کے اندر دوسروں کو تکلیف پہنچتی ہو، قرآن مجید اس سے بھی منع کر رہا ہے. اور یہ ساری نہیں ہے. اور مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ لکھا ہے اپنے تفسیر کے اندر کہ یہ ساری باتیں بنص قرآن حرام ہے. مذاق اڑانا بھی حرام، تانے دینا بھی حرام، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ برے ناموں کے ساتھ، برے القاب کے ساتھ پکارنا بھی حرام. البتہ اگر کسی کی پہچان کے لیے کوئی لقب کسی کو دے دیا جائے، مثال کے طور پر 10 عبداللہ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور اب میں کسی کو بھی نام لیتا ہوں عبداللہ، تو ہر ایک یہ سمجھے گا شاید مجھے بلایا. ان میں سے ایک شخص جو ہے وہ نابینا ہے، تو میں کہتا ہوں نابینا عبداللہ آئے. اب یہاں پہ جو لفظ نابینا بولا گیا یہ پہچان کے لیے بولا گیا ہے، عیب بیان کرنے کے لیے نہیں بولا گیا. اس کی شریعت نے اجازت دی ہے. جیسا کہ محدثین کے جو نام ہیں ان میں بھی بہت سارے نام ایسے آتے ہیں، سلیمان الاعمش وغیرہ ذالک، کہ جس کے اندر ان کی اس طرح کے عیب کا تذکرہ ہے، لیکن وہ بطور عیب کا نہیں ہے بلکہ بطور پہچان کا تذکرہ ہے تاکہ دوسروں سے امتیاز ہو جائے. اور اس کے برعکس، لا تنابزوا بالالقاب کے برعکس، اللہ کے نبی کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے اندر جب کوئی خوبی پائی جاتی تھی تو اس خوبی کی وجہ سے اللہ کے نبی ان کو مختلف القاب، اچھے القاب دیا کرتے تھے. جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا لقب تھا عتیق، اللہ کے نبی نے ان کو عتیق فرمایا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو اللہ کے نبی نے لفظ فاروق ان کو لقب دیا. اور اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے اسد اللہ لقب دیا. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سیف اللہ کا لقب دیا. تو یہ جو سیف اللہ کا اور یہ سارے القاب ہیں، اگر کسی کے اندر کوئی اچھی خوبی پائی جائے تو اس کو اس طرح کے القابات دینے میں شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی ہے، قرآن مجید اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. لیکن کسی عیب کی وجہ سے کسی کا برا نام رکھ لینا،
اس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی۔ تو ان تینوں باتوں کو، اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد سب سے برا کام کسی کا برا نام رکھنا ہے۔ تو نام ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے، اور اسی طرح والدین پر اولاد کا یہ حق ہے، پیدا ہونے کے بعد والدین ہمیشہ اپنے بچوں کا نام اچھا رکھیں، اور بہتر ہے کہ صحابیہ اور صحابیات، صحابہ اور صحابیات کے نام پر رکھا جائے نام، کیونکہ اسم کا مسمى پر اثر ہونا ایک فطری امر ہے، اور نام اچھا رکھنا چاہیے برے نام سے۔ اور اسی طرح جب نام اچھا رکھ لیا تو پھر اس کو بگاڑ کر پکارنا، مثلا نعمان نام ہے، نومی نومی کہنا شروع کر دیا۔ اب یہ بظاہر اس میں کہنوانے والے بھی ایک اب کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نک نیم ہے، تو نک نیم کی بھی کوئی شریعت نے اس کا کوئی خاص جو ہے نا وہ حکم نہیں دیا کہ اس کے رکھنے کی اجازت نہ دی جائے، لیکن لفظ نعمان کتنا پیارا نام ہے، صحابی کا نام ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بڑے امام ہیں، ان کا نام ہے، تو اس کو بگاڑنا نہیں چاہیے، بلکہ نعمان کو نعمان ہی کہنا چاہیے۔ ایسے ہی اور بہت سارے نام ہیں کہ جو بگاڑ کر لیے جاتے ہیں، ان کو صحیح نام لینا چاہیے، نام کو بگاڑنا نہیں چاہیے۔ اسی طرح کسی کا غلط سلط نام بھی نہیں رکھنا چاہیے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگوں کے دلوں میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے تو 3 باتوں کا اہتمام کرو، 3 کام اہتمام کے ساتھ کرو۔ پہلا کام اچھے نام کے ساتھ پکارو، دوسرا کام مجلس میں اس کے لیے جگہ چھوڑو، اور تیسرا کام سلام میں پہل کرو۔ یہ تینوں کام آپ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت خود بخود پیدا ہونے شروع ہو جائے گی۔ اور سلام کرنے کے لیے بھی ضروری نہیں ہے کہ جس کو آپ پہچانتے ہو اسی کو سلام کریں، جو مسلمان سامنے آئے اس کو سلام کریے، بس سلام علی من عرفت ومن لم تعرف، پہچانتے ہو تب بھی سلام کریے، نہیں پہچانتے تب بھی سلام کریے۔ اور ان باتوں جو باتیں بیان کی گئیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جن باتوں پر عمل کرنے کی بات کی گئی اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چونکہ ہمارے پروگرام کے 2 حصے ہوتے ہیں، نثر اور نظم۔ نثر آپ حضرات نے مجھ سے سنی، اب میں نظم ایک نعت کی شکل میں وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات جہاں جہاں موجود ہیں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک عزم کا ارادے کا اظہار ہے جو ہم اس مختصر وقت میں انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے 2-3 منٹوں کے اندر۔ ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا، ان کے لیے میں زندہ رہوں گا، ان کے لیے مر جاؤں گا۔ زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا۔ زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ آؤں گا۔ موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ہیں آنکھوں میں، موتیوں جیسے آنسو میں نے روک رکھے ہیں آنکھوں میں۔ یہ آنسو میں روضہ اطہر پر جا کر برساؤں گا۔ یہ آنسو میں روضہ اطہر پر جا کر برساؤں گا۔ دنیا مجھ کو
پاگل سمجھے، میں کیا جانوں دنیا کو، دنیا مجھ کو پاگل سمجھے، میں کیا جانوں دنیا کو، میرے پیارے کملی والے میں تیرے گن گاؤں گا، میرے پیارے کملی والے میں تیرے گن گاؤں گا، اے میرے آقا اے میرے مولا، وعدہ ہے انشاء اللہ میں تیرا ہی کہلاتا ہوں، تیرا ہی کہلاؤں گا، زور لگا لے تو اے دنیا، تیرے ہاتھ نہ